بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ توحید و رسالت کے اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ بتائی ہے تو وہ نماز۔ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی عبادتوں کو فرض کیا، ان ساری عبادتوں کو دنیا کے اندر فرض کیا، دنیا کے اندر اتارا۔ زکوٰۃ، حج، رمضان کے روزے، یہ سب اسی دنیا کے اندر فرض کیے گئے، لیکن جب نماز کا معاملہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ نے مجھے آسمانوں پر بلایا، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو آسمانوں پر بلا کر فرض کیا گیا، آسمانوں پر بلا کر بتایا گیا کہ یہ آپ کے اوپر اس عبادت کو بھی فرض کیا جاتا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آیا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر حالت سفر میں بھی ہو تب بھی نماز تمہارے اوپر معاف نہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اگر تم حالت سفر میں ہو، اگر تم سفر کر رہے ہو، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں کی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اے میرے بندو، تم اگر پوری نماز نہیں پڑھ سکتے تو ہم تمہیں چھوٹ یہ دے دیتے ہیں کہ سفر کی حالت میں تم نماز کو آدھا کر لیا کرو، یعنی جو فرض نماز ہے 4 رکعت تمہاری اوپر فرض ہیں، ان 4 رکعت کو اللہ رب العالمین نے آدھا کر دیا۔ اب ظہر میں 4 نہیں پڑھنا ہے، 2 پڑھنا ہے، عصر میں 4 نہیں پڑھنا ہے، 2 پڑھنا ہے، عشاء میں 4 نہیں پڑھنا ہے، 2 پڑھنا ہے، یعنی کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو حالت سفر میں بھی معاف نہیں ہے۔ پڑھو، چاہے آدھی پڑھو۔ اور نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ حالت سفر تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، اگر تم جنگ کی حالت میں بھی ہو، اگر تمہارا مقابلہ دشمنوں سے ہو رہا ہو، اگر تم جنگ کے میدان میں بھی کھڑے ہوئے ہو، اور ایسے وقت میں اگر نماز کا وقت آ جائے، ایسی حالت میں اگر نماز کا وقت آ جائے، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے تمہاری فوج کے اندر 2 گروہ بن جائیں، 2 جماعتیں بن جائیں، آدھی فوج آدھا گروہ اور ایک جماعت جا کے دشمنوں سے لڑائی کرے، اور ایک جماعت ایک گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ جب یہ گروہ نماز پڑھ لے تو یہ جا کے جنگ کرے، یہ جا کے لڑے، اور دوسرے والے گروہ کو بھیج دیا جائے تو وہ آ کے نماز پڑھے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو حالت جنگ میں بھی اللہ رب العالمین نے معاف نہیں کی ہے۔ دشمنوں کا خطرہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، کسی وقت بھی تلوار لگ سکتی ہے، کسی وقت بھی تیر لگ سکتا ہے، کسی وقت بھی جان جا سکتی ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی نماز کو معاف نہیں کیا گیا۔ آپ قرآن کریم کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جن نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا، ان نبیوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جو چیزیں بتائی اس میں سے ایک چیز یہ بھی بتائی کہ وہ سارے کے سارے نمازی تھے۔
وہ سارے نبی نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور نہ یہ کہ صرف خود نماز پڑھتے تھے بلکہ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی تو نمازی بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ابراہیم تم اپنی بیوی کو لے جاؤ، اپنے بچے کو لے جاؤ، اور آج مکہ جس کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس دور کے اندر یہ وہی مکہ تھا جہاں پر کوئی انسان نہیں رہتا تھا، کوئی جانور نہیں رہتا تھا، بے آب و گیا بالکل میدان تھا، صحرا اور ریگستان تھا، درخت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس ریت کے اوپر سے، اس مکہ کی زمین سے، اس مکہ کے شہر سے کوئی پرندہ اڑ کر بھی نہیں جاتا تھا، کیونکہ اس پرندے کو بھی معلوم تھا کہ ہم اڑتے اڑتے پیاس کی وجہ سے مر کر تھک کر گر جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن دور دور تک پانی ہمیں نہیں ملے گا۔ ایسی زمین، ایسی جگہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لے جاؤ اپنے بیوی بچے کو چھوڑاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیوی بچے کو چھوڑاتے ہیں، اور جب کافی دور نکل گئے اپنے بیوی بچے کی طرف پیچھے مڑ کے نظر ڈالی اور پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی طرف یعنی آسمان کی طرف نگاہ بھی اٹھا دی، اپنے ہاتھوں کو بھی اٹھا دیا اور اللہ سے دعا کرنے لگے، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اے میرے پروردگار ہم نے اپنے بیوی بچے کو اس لیے یہاں پہ چھوڑ دیا ہے تاکہ یہ لوگ یہاں پہ نماز پڑھیں، نماز کو قائم کریں۔ دیکھیے ریگستان میں بیوی بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور دعا کیا ہو رہی ہے کہ یہ نمازی بن جائیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ اپنے بچے کے لیے، اپنی بیوی کے لیے دعا مانگی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بھی تو نمازی بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی تو نمازی بنا دے۔ ابراہیم جیسا جلیل القدر نبی، ابراہیم جیسا جلیل القدر رسول اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ کہاں ہیں آج وہ والدین، کہاں ہیں آج وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کبھی دعائیں مانگی ہوں کہ اللہ ان کو نمازی بنا؟ ہم نے دعا مانگی کہ ان کو ڈاکٹر بنا، ان کو انجینئر بنا، ان کو فلانا بنا، ان کو یہ بنا وہ بنا، دنیا بھر کی دعائیں مانگی، کبھی یہ بھی کہا کہ اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بھی بنا دے، ہمیں بھی نمازی بنا دے، ہمارے بچوں کو بھی نمازی بنا دے۔ جب انہوں نے دعا مانگی اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ایک بیٹا دیا جس کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھو،